شادی کے کچھ دن بعد ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میرا شوہر کبھی بھی مجھ کو رات کی لذت نہیں دے سکتا، اور ایک دن میں زور زور سے رونے لگی۔ میرا شوہر تو کام پر گیا ہوا تھا۔ سسر نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کافی حیران ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ میں نے ایک ہی بار میں اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا کہ میں آپ کو کبھی دادا بننے کی خوشخبری نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ کے بیٹے کے پاس وہ چیز ہی نہیں جس سے میں ماں بن سکوں۔ میری یہ بات سن کر سسر جی بھی پریشان ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، ورنہ ان کی خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی۔ میں نے بھی سسر جی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو ان کی بات مان لی تھی، لیکن اب میں کافی مایوس ہو گئی تھی۔ شوہر سے بھی میری لڑائی ہوتی رہتی تھی، میرا مزاج کافی عجیب ہو گیا تھا۔ میں اب اپنے شوہر سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتا تو میرا دل کرتا تھا وہ مجھ سے دور ہی رہے اور میرے پاس بالکل نہ آئے۔ اب میرے سسر جی کے ساتھ کافی اچھے بننے لگی تھی۔ وہ تو مجھے حوصلہ دیتے اور کہتے تم پریشان نہیں ہوا کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سسر کو بھولنے کی بیماری تھی، وہ بہت جلد باتیں بھول جایا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شوہر کی کمی کو سسر جی سے پوری کر لوں۔ جیسے ہی یہ خیال آیا تو فوراً ہی میں نے ارادہ کر لیا کہ ایسا ہی کروں گی، اس طرح تو مجھے اولاد بھی نصیب ہو جائے گی۔ اب میں اس بات کی تاک میں لگی رہتی تھی کہ کب موقع ملے اور میں سسر جی کو اس بات پر راضی کروں۔ سسر کا خیال میں ہی رکھتی تھی، ان کے کپڑوں سے لے کر کھانے پینے تک کا خیال مجھے ہی رکھنا پڑتا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر مجھے موقع مل ہی گیا۔ وہ ایک دن نہانے گئے تو اپنے کپڑے ساتھ لے جانا بھول گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی سسر جی نے مجھے آواز لگائی اور کہنے لگے بہو ذرا میرے کپڑے تو اٹھا کر دے دو، میں اپنے کپڑے باہر ہی بھول گیا ہوں۔ پھر میں جیسے ہی کپڑے لینے گئی تو اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے اچھا موقع اور مجھے نہیں مل سکتا سسر جی کو اپنی طرف مائل کرنے کا۔ پھر میں نے کپڑے اٹھائے اور واش روم کی طرف چل دی، مگر میں بہت گھبرا رہی تھی اور میرا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرا ایسا کرنے سے سسر جی کا کیا رد عمل ہوگا، مگر میں نے ہمت کی اور واش روم کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ پھر سسر جی نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا تو میں ان کے ہاتھ باہر نکالنے سے پہلے ہی کپڑے لے کر واش روم کے اندر داخل ہو گئی۔ میرا ایسا کرنے سے سسر جی بالکل دم بخود سے ہو گئے تھے اور اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے، اور جب میں نے سسر جی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سسر جی کا تو دوستوں کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اسے آخر تک سنیے گا۔ میں آج بھی اس دن کو کوستی ہوں جب میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی، کیونکہ آج تک میرا شوہر جو کہ میری خالہ کا بیٹا تھا وہ مجھے سکون نہیں دے سکا تھا۔ میں جب بھی اس کو دیکھتی جو اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے تو میرا دل جلتا تھا کہ کاش اس وقت میری شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہوتی تو آج میں بھی اپنی زندگی میں خوش ہوتی اور اپنے شوہر سے سکون حاصل کرتی۔ مگر مجھے یہ سب ایک خواب سا لگنے لگا تھا۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ جس علاقے میں میری رہائش تھی وہ گاؤں کا علاقہ تھا۔ میری شادی 23 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میں کافی خوبصورت تھی۔ اتنی عمر گزار کر بھی میں ویسے جوان تھی جیسے کوئی 18-19 سال کی لڑکی ہو، مگر میرے اندر خواہش بڑھتی ہی جا رہی تھی اور میں سکون حاصل کرنے کے لیے نئے طریقے اپناتی رہتی تھی۔ میرا جو بھی رشتہ آتا تھا تو ابا یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ انہوں نے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے میری عمر نکلتی ہی رہی اور میں 23 سال کی ہو گئی۔ خاندان میں بس ایک واحد لڑکا تھا جو کہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ ابا کے پاس میرے لیے ایک ہی حل بچا تھا، اس وجہ سے میرا رشتہ اس کے ساتھ پکا ہو گیا۔ وہ کافی شریف تھا مگر اس کی چال ڈال مردوں جیسی نہیں تھی۔ ابا نے مجھے کافی سمجھایا تھا، کہنے لگے وہ سیدھا سادہ ہے، تجھے ساری زندگی خوش رکھے گا، لیکن وہ اتنا شریف تھا کہ مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ کیا وہ کچھ جانتا بھی ہوگا۔ لیکن وہ بندہ مزاج کافی نرم تھا اور ہر وقت میری خوبصورتی کی تعریف ہی کرتا رہتا تھا۔ اب مجھے بھی آہستہ آہستہ عادت ہونے لگی تھی۔ میری خالہ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، پھر ہماری شادی کی تیاری ہونے لگی تھی۔ میں اس وقت کافی خوش تھی کیونکہ میں نے اپنے کزن کو بطور شوہر قبول کر لیا تھا اور شادی کے بعد سسرال آ گئی تھی۔ ساس اور سسر میں بھی میرا کافی اچھا استقبال کیا تھا۔ میں اس وقت رات کافی نروس تھی کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی رواج نہیں تھا کہ کچھ اہم باتوں کا پہلے سے بتایا جائے۔ جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو میری خالہ مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے سمجھانے لگی تھی کہ شوہر اور بیوی کی بہت سی باتیں
راز ہوتی ہیں جنہیں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے اور راز ہی رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو بتا دیا تو اس کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ میں نے خالہ کی بات سنی تو ارادہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی شوہر اور میرے درمیان ہوگا وہ صرف راز ہی رہے گا اور اس میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ خالہ واپس چلی گئی تو میں اپنے شوہر کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ اس رات کو کوئی کتنا بھی شریف ہو لیکن اس کا اگلا روپ ہی نکلتا ہے۔ مجھے بھی شوہر سے یہی امید تھی اور میں کافی پرجوش تھی، مگر جیسے ہی شوہر اندر آیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ نروس تھا۔ میں جانتی تھی یہ سب اس کے ساتھ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس لیے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر وہ تو چپ چاپ مجھ سے بات کیے بغیر بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی، ایسا لگا تھا جیسا سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ میں نے بھی پہل کر لی تھی لیکن جو نتیجہ نکلا تھا وہ دیکھ کر مجھے دھچکا لگا تھا کہ آخر میں میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اس کا تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ مگر شوہر کہنے لگا یہ نارمل ہے اور اتنا ہی ہوتا کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا کہ شاید سب کا اتنا ہی ہوتا ہوگا۔ شوہر کافی کوشش کرتا تھا کہ وہ مجھ سے خوش رکھ سکے۔ وہ روز ہی گجرے لا کر دیتا، میرے لیے اچھے اچھے سوٹ لاتا، میرا اور سکون بحال کرنے میں وہ ناکام رہتا، جو کہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ تھا جس کی بنا پر لڑکی کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ پھر میں نے مجبور ہو کر اپنی دوستوں کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی تھی اور ان کے مطابق بہت کچھ ہوتا تھا جو میرے شوہر کے پاس نہیں تھا، لیکن پھر سوچتی تھی کہ آخر اب میں نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا تو یہ راز کھل جائے گا۔ اب میں نے اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور اسی بات پر اپنے ذہن کو بھی آمادہ کر لیا تھا کہ یہی باقی سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ شادی کے 1 سال ایسا ہی گزر گیا۔ سال گزرنے کے ساتھ ہی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ میں اولاد کو کیوں نہیں سوچتی۔ اس بات پر مجھے کافی عجیب لگتا تھا کیونکہ یہ تو مرد کے اختیار میں ہوتا ہے، مگر 1 سال بعد میری بھی فکر مندی بڑھنے لگی تھی۔ آخر کیا ماجرا ہے جو ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں مل رہی۔ خالہ کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہم دونوں کو کہتی تھی زندگی میں اپنے بچے کی اولاد کی خبر سنے جاؤں، پر انہیں یہ سب نصیب نہ ہوا اور وہ جلد ہی انتقال کر گئی تھی۔ میرے سسر کو اپنی بیوی کے جانے کا کافی غم ہوا تھا۔ گھر میں اب ہم 3 لوگ ہی رہا کرتے تھے، میرے سسر، میں اپنے کافی فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنی عمر میں بھی جوان کی طرح رہتے تھے۔ وہ اپنے لڑکے سے بالکل الگ تھے اور وہ کافی تیز تھے۔ میرے شوہر ہی سارا کام سنبھالتے تھے اور سسر سارا دن گھر میں ہی ہوتے تھے۔ مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تو میں اپنے سسر سے بول دیتی۔ میں کافی صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ شوہر کا مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کرتا، اگر اولاد ہونی ہوگی تو علاج کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ اس بات کو اور 4 مہینے گزر گئے تھے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 4 ماہ بعد خود میرے شوہر نے اجازت دی اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ۔ پھر میں اس دن اپنے شوہر کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس وقت شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے پہلے مجھے چیک کیا مگر مجھے ایسی خبر سنائی کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے تم کو اولاد ہو۔ یعنی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں ابھی تک کنواری ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری شادی کو تو 3 سال ہو چکے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی تک کنواری ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میرے شوہر کا چیک اپ کرنے چلی گئی۔ جب میرا شوہر کا چیک اپ کر کے باہر نکلی اور جو بات اس نے مجھے بتائی اس کو سن کر تو کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ کسی عورت کو سکون دے سکے اور بچہ پیدا کروا سکے۔ میں اب ساری بات سمجھ چکی تھی۔ مجھے کافی افسوس ہوا تھا کہ 3 سال سے آج تک میں ایک دھوکے میں جیتی آئی ہوں، مگر میں کیا کرتی، مجھے تو یہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ خیر، جب ہم ڈاکٹر کے پاس سے گھر پہنچے تو میرا شوہر مجھے باہر سے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر پہنچے ہی زور سے رونے لگی۔ سسر نے مجھے یوں اچانک روتے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے تو میں نے اپنے سسر کو ساری بات بتا دی اور ان سے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری باتیں سن کر سسر جی بھی پریشان ہو گئے۔ میں حیران سی ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں ان سے الگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان سے گلے لگ کر مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے ساتھ چپٹی رہی۔ پھر اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ دروازہ کھولا تو میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں دروازہ کھولتے ہی اندر آ گئی اور اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب مجھے اپنے شوہر سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب میرا شوہر بھی مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا اور وہ زیادہ تر باہر ہی رہنے لگا تھا۔ اب گھر میں اور میرے سسر جی ہوتے تھے۔
ایک دن واش روم کے اندر سے سسر جی نے مجھے آواز لگائی تو میں واش روم کے پاس پہنچی تو واش روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں پہلے تو چونک گئی، مگر پھر تھوڑا قریب جا کے میں نے سسر جی سے پوچھا۔ سسر جی نے مجھے آواز لگائی تھی۔ میرے یہ کہتے ہی سسر جی نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور مجھے پکڑ کر واش روم میں لے لیا۔ سسر جی کے اس عمل سے تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر سسر جی کا وجود پر پڑی تو حیرانی سے میرا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، کیونکہ جو ان کے پاس تھا میرے شوہر کے پاس وہ بالکل نہیں تھا۔ میں نے تو پہلی بار یہ سب دیکھا تھا اور شاک ہو گئی تھی کہ میری ساری زندگی اسی دھوکے میں گزر گئی تھی۔ سسر جی بھی اپنی زندگی ادھوری گزار رہے تھے، کیونکہ خالہ ان کی زندگی سے جا چکی تھی اور وہ بھی بے سکون تھے، اور پھر میں نے بھی اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا۔ لیکن جب سسر جی نے میرا ساتھ کام شروع کیا تو مجھے کافی سکون مل رہا تھا، اور اب میں جان گئی تھی کہ اصلی مزہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دونوں نے روز گئے معمول بنا لیا تھا۔ شوہر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے سے کیا ہوتا ہے، اور کچھ دنوں بعد ہی مجھے اولاد کی خبر بھی ملی تھی۔ میں خوش ہو گئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ اولاد کس کی ہے، پر میرا شوہر بھی خوش تھا اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ اولاد اسی کی ہے۔ میں نے سسر جی کا کافی شکریہ ادا کیا تھا، اور ان کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہ ہو پاتا۔ یہ بات ابھی بھی راز بن کر میرے سینے میں دفن ہے کہ اولاد میرے شوہر سے نہیں بلکہ میرے سسر سے ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ اس بات پر میرے سسر جی نے انکار کر دیا، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو سسر میرے ساتھ وہ سب نہ کر پاتے جس کے لیے میں سالوں سے ترس رہی تھی۔